کیا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہند کی کیا حالت تھی اور لوگ کیسے تھے؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمانہ قدیم میں ہند کیسا تھا اور وہاں کے لوگ کیسے تھے۔ زمانہ ہائے دراز گزر چکے ہیں جب ہند ایک جنگلی ملک تھا اور بڑے بڑے بنوں سے پٹا پڑا تھا۔ جنگلی جانور اور درندے بنوں میں پھرا کرتے تھے۔ اژدھے درختوں کے سائے میں رینگتے تھے۔ نہ کہیں شہر تھے، نہ دیہات و قصبات، نہ گھر تھے نہ سڑکیں۔ ہاں کہیں کہیں تھوڑے سے جنگلی آدمی بھی بستے تھے۔ وہ رچھوں کی طرح غاروں میں رہتے تھے یا بندروں کی طرح درختوں میں بسیرا کرتے تھے۔ یہ لوگ قد کے چھوٹے، رنگ کے سیاہ، خد و خال کے گونڈے، بدن سے ننگے اور غلیظ تھے۔ جنگل کے میوے، بیر اور ساگ پات کھاتے تھے یا ان جنگلی جانوروں اور ہرنوں کا گوشت جن کو وہ مارتے تھے۔ ان کے پاس چاقو یا چھرے نہ تھے، چکماک پتھر کے تیز ٹکڑوں سے کاٹنے کا کام لیتے تھے۔ ہم ان کو پتھر کے زمانے کے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پتھر کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ بنانا جانتے تھے۔ مدتوں تک ان لوگوں کی یہی حالت رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ترقی کرنے لگے، یعنی رہنے کے لیے جنگلوں ہی میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنانے لگے۔ پتوں سے یا ان جانوروں کی کھال سے جن کو وہ شکار کرتے تھے تن بھی ڈھانپنے لگے۔ اب انہوں نے تیر کمان اور نوکدار بھالے بھی بنا لیے تھے جن سے ہرن کا شکار کرتے تھے۔ ان کی خوراک بھی بہتر تھی، جس کے سبب اگلے جنگلی آدمیوں کی نسبت یہ لوگ زور آور اور تناور تھے۔ یہ مٹی کی ہنڈیاں بنانا جانتے تھے اور ان میں ساگ پات وغیرہ کھانے کی چیزیں پکاتے تھے۔ یہ لوگ دانت سے کام لینا بھی جان گئے تھے اور ان کی کلاڑیاں اور نیزوں کی بالیں بناتے تھے۔ ہم ان کو دانت کے زمانے کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہایت ہی قدیم زمانے میں جو بہت سی قومیں ہند میں آباد تھی، جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے وہ دو بڑی نسلوں سے تھی، ایک کول اور دوسری دراوڑ۔ اس وقت کول نسل کے لوگ تو شمالی اور وسطی ہند میں آباد تھے، اور دراوڑ نسل والے جن کی نسبت معلوم ہوتا ہے کہ تعداد میں ان سے بہت زیادہ تھے، ملک کے ہر حصے میں رہتے تھے۔ بعضیوں کا خیال ہے کہ کول داد کے زمانے کے جنگلی آدمیوں کی اولاد سے تھے، جس طرح داد کے زمانے کے لوگ پتھر کے زمانے والوں سے بڑھ نکلے تھے، اسی طرح داد کے زمانے والوں میں جو لوگ زور آور، دانا اور بہتر تھے وہ کول کہلائے۔ بعض مورخ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کول نسل کے لوگوں کا اصلی وطن اور تھا، جہاں سے اٹھ کر شمال مشرق کی راہ ہند میں آئے۔ ہمیں تحقیق معلوم نہیں کہ ان دونوں آراء میں سے کون سی درست ہے۔ پختہ طور پر ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ سب سے قدیم زمانے میں یہ لوگ شمالی اور وسطی ہند میں آباد تھے۔ کول مویشی نہ رکھتے تھے، زیادہ تر شکار پر بسر اوقات کرتے تھے
زمین کھود کر اناج بھی بوتے تھے۔ اول کھیتی کیاری کے لیے لکڑی کے اوزاروں سے کام لیتے تھے، پھر لوہے کے اوزار بھی بنانے لگے۔ یہ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر ایک قبیلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا۔ یہ پتھروں یعنی اپنے بزرگوں کی روحوں کو پوجتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ جنگلوں اور بنوں میں رہتے ہیں۔ جو قومیں وقتاً فوقتاً ہند میں آئی، کول کے اکثر فرقے ان کے ساتھ ایسے مل جل گئے کہ اب ان کو جدا کر کے بتانا ممکن نہیں ہے۔ مگر ان کے بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو ہندوؤں کو پسند نہیں کرتے اور ہزاروں برس سے ان سے الگ تھلگ چلتے آئے ہیں۔ ان فرقوں کی تعداد 1 درجن کے قریب ہے اور ان لوگوں کا شمار جو ان فرقوں میں شامل ہے تقریباً 30 لاکھ ہے۔ یہ مغربی بنگال، چھوٹا ناگپور وغیرہ میں آباد تھے۔ Please subscribe to the Documentary Point YouTube channel and like our Facebook page.